لڑکی کی چھوٹی عمر ہو اور خامند کی عمر ہو 50 سال سے زیادہ، وہ نکاح کبھی بھی کامیاب نہیں۔ اگر کبھی کامیاب ہو جائے تو اتفاقاً، ورنہ اکثر ایسے نکاح جو ہے وہ ناکامی پر مختم ہوتے ہیں۔ یہ نکاح ایسا کامیاب ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے جب بھی حضور کا ذکر آتا ہے وہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ فدا ہیں۔ اس طرح کوئی بیوی، اس طرح کوئی عورت اپنے خاوند پر عمر کے اتنے تفاوت کے ساتھ فدا نہیں ہوگی جو نقشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کا احادیث اور اخبار تاریخ میں ملتا ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تھے تو میری آنکھ جو کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور نہیں ہیں یہاں، حضور یہاں نہیں ہیں۔ اور میرے دل میں خطرہ گزرا، خیال گزرا کہ شاید اور کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ عورت ہونے کی وجہ سے میرا نسوانی خیال، عورت ہونے کا وچار کہاں کہاں گردش رہا تھا، کہاں کہاں گھوم رہا تھا۔ میں اسی تھا کہ میں اس سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں کھڑے، بقیع قبرستان، بقیع میں کھڑے وہاں کے مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، سوائے خدا کے کوئی دیکھنے والا نہیں، اور حضور خود حضرت عائشہ کو بھی بتا کر نہیں گئے کہ میں قبرستان جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی سوچ پر حیرت ہوئی اور اس بلندی پر کہ جس پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقام دو ہیں۔ سوال یہی تھا کہ اس وقت حضور کدھر گئے یا حضور کدھر جا نکلے۔ حضرت عائشہ کہتی تھی، خیال کرتی تھی ذہن میں کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نمازیں ہیں ان کو حضرت عائشہ صدیقہ جن الفاظ میں بیان کرتی ہیں، ان میں سے ایک روایت مجھے یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی رکعت تقریباً 8 رکعت پڑھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کا نقشہ کھینچا تو کہتی ہیں کہ کانا یصلی اربعن، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اربعن فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، کہ حضور 4 رکعت پڑھ رہے تھے اور لا تسأل، نہ پوچھ اس نمازوں میں حسن کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ محسوس کرتی ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن ادا کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اللہ کے آگے آپ سیدھا ریز سے اور 4 رکعت اس طرح پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعت پھر 4 رکعت تو اس طرح پڑھتے تھے۔ تو عائشہ صدیقہ محسوس کرتی ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن ادا کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اللہ کے آگے آپ سیدھا ریز سے اور 4 رکعت اس طرح پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعت پھر 4 رکعت تو اس طرح پڑھتے تھے کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، کہ تم ان نمازوں اور ان رکعتوں کی ادا کا جو حسن ہے نہ پوچھو، کوئی بیان نہیں کر سکے گا۔ اور اتنی لمبی آپ کی وہ نماز ہوتی تھی کہ آپ اس کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات اس طرح بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا اور چاند اپنی پوری توانائی کے ساتھ اور پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ تو کبھی میں چاند کی طرف دیکھتی، کبھی حضور کی طرف دیکھتی کہ ان دونوں میں سے کون حسین ہے۔ تو کوئی کم عمر لڑکی جس کا نکاح اتنی بڑی عمر کے ساتھ ہوا ہو، وہ اپنے خاوند پر اس طرح کے انداز میں اس کی ہر ادا میں حسن کے پیرائے کو بیان کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اتنی چھوٹی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بیوی تھی اس کی غرض ایک ہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کی زندگی رکھنے والی بیویاں جو ہیں وہ تو تقریباً 7 سال زمانے میں فوت ہو جائیں گی، لیکن اس نبی کی جو تعلیمات ہیں ان کو آگے پہنچانے والے، مثلا انسان کی زندگی 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک ہے پبلک لائف، ایک ہے پرائیویٹ لائف۔ تو پبلک لائف کو لوگوں کو نقل کرنے والے تو سینکڑوں صحابہ ہیں،
لیکن پرائیویٹ لائف کو نقل کرنے والے تو صرف بیوی ہی ہو سکتی ہیں، صرف بیوی. تو آپ کی پرائیویٹ لائف بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی پبلک لائف. تو آپ کی پرائیویٹ لائف کو آگے اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے ایک ایسی بیوی ہو جو ہو تو بیوی کے عنوان سے، لیکن اصل میں وہ حضور کی ایسی شاگرد ہو کہ آپ کی پرائیویٹ زندگی کی روایات کے ساتھ کتاب و سنت کو اور قرآن و حدیث کو سال اور سال تک وہ زندہ رکھ سکے. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کے بعد تقریباً نصف صدی اور پائی، اور جہاں کہیں بھی صحابہ کو مسائل میں کوئی مشکلات پیش آتی وہ ام المومنین سوال کرتے تھے. تو ایسے واقعات جب نوجوان سنیں تو یہ کبھی نہ کہیں اسی عمر میں شادی سی، اس شادی کے حالات کو تقاضوں کو بھی تو دیکھیں، اور کس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا رہی ہیں. اس طرح کوئی بیوی اس عمر میں آئی ہوئی اپنے خاوند پر اس قدر قربانی کا اور اس قدر حسن اعتقاد کا ثبوت دے سکتی ہے. پوری تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ اور نہیں ملتا. ہم مورخین سے، تاریخ دانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مختلف قوموں اور مختلف ملکوں میں کوئی ایسا نکاح بتاؤ کہ لڑکی کی عمر اتنی ہو، خاوند کی عمر اتنی ہو اور وہ اتنی کامیاب گزری ہو. تو حقیقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور کی یہ شادی اسلام کے جو صداقتیں ہیں، اسلام کی جو سچائیاں ہیں ان میں کھلا نشان ہے، کھلا نشان ہے. اور پھر جو چھوٹی عمر میں بیوی ہو اس کو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوگی. جب اولاد نہیں ہوگی تو اس بچی کا مستقبل بھی نہیں. یہاں جو چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے، چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے تو خیال ہوتا ہے کہ چلو آئندہ دوسری شادی میں اولاد ہو سکے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قانون مقرر کر دیا کہ پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، آگے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. تو جس بچی کا آگے نکاح بھی نہ ہو سکے اور اس عمر میں جس میں اس کا نکاح ہوا چھوٹی عمر میں اس کے یہاں کوئی اولاد بھی نہ ہو، تو اس کے لیے اسلام کے حدود میں آنا دنیائی اسباب میں اور دنیوی حالات میں روشنی کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے. لیکن یہ قربانی کون اب باپ اپنی بیٹی کو اس طرح دے کہ اس کا آگے فیوچر بھی نہ ہو، اس کی اولاد بھی نہ ہو اور اتنی عمر میں ایک خامند ہو اس کو دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی بھی اس شخص پر ڈالی جو مردوں میں سب سے زیادہ قربانی کرنے والا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر سب سے زیادہ قربانی کرنے والے ابو بکر تھے. تو ابو بکر نے یہ قربانی بھی اپنے ذمہ لی کہ اپنی بیٹی حضور کے نکاح پہ تھی. تو لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہمارے ساتھی دوست نوجوان اس کو سوچنے کی بجائے، حالات کا تجزیہ کرنے کی بجائے سوال کرتے ہیں ہاں جی یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نصیحت کی بات یاد رکھو، پیغمبروں کے بارے میں جو واقعات ہوں کسی سے بھی سنو، جلدی سے اپنی رائے قائم نہ کرنا. اس رائے قائم کرنے میں بسا اوقات ایمان کا بہت نقصان ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.